مسز عباس نے اپنی اکلوتی بیٹی رملا کا رشتہ بہت دیکھ بھال کے ایسے خاندان میں طے کیا جو ان کے لیے اور ان کی بیٹی کے لیے زیادہ سے زیادہ سکھ کا باعث بنے۔ ویسے تو ہر ماں باپ کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی بیٹی اپنے گھر میں خوش رہے، مگر رملا کے ساتھ معاملہ کچھ اور تھا۔ بہت شائستہ مزاج کی باعمل اور درویش صرف بچی، جسے شاید اللہ نے پیدا ہی لوگوں کی دلجوئی کے لیے کیا تھا، اپنے سے چھوٹوں میں مقبول تھی اور اپنے سے بڑوں میں محبوب۔ بچے اس سے پیار کرتے تھے اور بڑے اس کا انتظار۔ ایک دبی دبی سی مسکراہٹ تھی جو اس کے ہونٹوں پر دبی تحفہ بن کے ساتھ رہتی۔ اپنے پرائے امیر غریب کی پرواہ کیے بغیر وہ سب کو راحت پہنچانے کی فکر میں رہتی۔ اور تو اور کام والی ماسی کو تھوڑا سا کام زیادہ کرنا پڑ جاتا تو اس کے ساتھ مدد کے لیے کمر کس لیتی۔ اللہ نے دل اچھا بنایا تھا تو دماغ عمدہ، اچھی سوچ، اچھا عمل۔ کبھی کبھی تو دل چاہتا اس کا نام اچھی بیگم ہونا چاہیے۔ مسز عباس تبصرہ کرتی، ایسی اولاد کے لیے صرف مالدار لوگوں کا رشتہ نہیں، دل کے امیر ہونا بھی ضروری ہے۔ بڑے عرصے کی تگ و دو کے بعد رشتہ طے ہوا۔ بیگم جنید اسلم ایک میلاد کی محفل میں ملی تو مسز عباس اس کی گرویدہ ہو گئیں۔ فون نمبروں کے تبادلے ہوئے، مسکراہٹوں کا تبادلہ تو لازمی شرط ہے۔ آنے جانے کے وعدے لیے۔ دو ایک ملاقاتوں میں پتہ چلا کہ ان کو تو بس قدرت نے اکٹھا کیا ہے۔ مسز جنید اپنے اکلوتے بیٹے کے رشتے کی تلاش میں بہت عرصے سے سرگرداں ہیں۔ ان کے پائلٹ بیٹے کے لیے رشتوں کی لمبی لائن ہے۔ ڈاکٹر، انجینئر، لیکچرار، بینک مینیجر سمیت درجنوں لڑکیوں کے والدین رابطے میں ہیں، مگر گوہر مطلوب نہیں مل رہا۔ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ مسز عباس نے پوچھا، بھابی آپ کو کیسی بہو چاہیے؟ میرے بیٹے کو مخلص بے لوث زمانے کی ریاکاریوں سے کوسوں میل دور پڑھی لکھی لڑکی چاہیے، جو دین اور دنیا دونوں کے بارے میں علم رکھتی ہو۔ گھرانہ اور شکل و صورت تو بعد کی بات ہے۔ اصل میں میرا ذہن ذرا ہٹ کے بنا ہے۔ سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ کاملی شاہکار۔ مسز جنید بیٹے کی محبت میں پور بھیگی ہوئی تھیں۔ یہ ساری صفات اگر کسی لڑکی میں ہوں، خوش شکل بھی ہو، گھرانہ بھی اچھا ہو، لڑکی پڑھی لکھی ہو اور ساتھ میں دینی تعلیم بھی حاصل کر رہی ہو۔ مسز عباس نے بات ادھوری چھوڑی۔ بتائیے پلیز بھابی، ضرور بتائیے، مسز جنید بے تابی سے بولیں۔ میں اس لیے نہیں بتاؤں گی، رملا میری بیٹی ہے۔ ہر ماں کو ساری دنیا کے ہنر اور صفات رشتہ طے کرتے وقت اپنے اولاد میں نظر آتے ہیں۔ آپ کو مشورہ دوں گی، آپ میرے رشتہ داروں سے، اس کی کولیگ سے، میرے پڑوسیوں سے معلومات لیں۔ انہوں نے اگر تصدیق کی تو مجھے رشتہ طے کرنے میں پل بھر کی مہلت نہیں چاہیے ہوگی۔ انہوں نے کہا۔ مسز جنید رملا کو دیکھ چکی تھیں۔ اس کے اساتذہ اور اس کی سہیلیوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو جواب میں وہ خوبیاں بھی سامنے آئیں جو ماں نے نہیں بتائی تھیں۔ 2 ہفتوں کے اندر رشتہ بھی طے ہو گیا۔ دونوں گھرانوں میں آمد و رفت کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ دونوں طرف سے ہلکی پھلکی رسم ادا کر کے رشتہ اناؤنس کر دیا گیا۔ منگنی کے 10-12 دنوں کے بعد روزے شروع ہو رہے تھے۔ مسز جنید رملا کو 1-2 مرتبہ اشارتاً کہہ چکی تھی کہ عید کی شاپنگ کے لیے میں تمہیں ساتھ لے جاؤں گی۔ ہر دوسرے دن دونوں گھرانوں میں مل بیٹھنے کے لیے چائے کی دعوت ہوتی۔ بالآخر رمضان سر پر آ گیا۔ بھائی پہلا روزہ آپ لوگوں نے میرے ہاں افطار کرنا ہے۔ مسز جنید اسلم نے فون پر افطاری کی دعوت دی۔ خلاف توقع جواب میں رملا چپ رہی۔ اچھا آنٹی، ضرور آنٹی جیسا کچھ سننے کو نہیں ملا۔ رملا آپ خاموش کیوں ہو گئی بھلا؟ کل آپ لوگوں کی افطار پارٹی ہے ہمارے ہاں، بلکہ آپ لوگ ظہر کے بعد ہی آ جائیے، گپ شپ بھی رہے گی ساتھ میں۔ مسز جنید نے روٹین میں بات کی۔ رملا آنٹی کہہ کر پھر خاموش ہو گئی۔ مسز جنید چوکنا ہوئی۔ رملا بیٹا، میرا دل چاہتا ہے رمضان کا آغاز نئے رشتے کی برکت کی دعا کے ساتھ ہو۔ افطار پارٹی تو ایک ثواب کا بہانہ ہے، ویسے بھی تو آپ اور ہم اکثر چائے اکٹھے ہی پیتے ہیں۔ نہیں آنٹی، اصل بات یہ ہے، رملا ایک لمحے کے لیے وقف کے بعد بولی، میں ان افطار پارٹیوں کو بہت اچھی چیز نہیں سمجھتی۔ کیا؟ روزے افطار کروانے کا ثواب ہی بہت ہے، یہ آپ نے کیا بات کی؟ وہ حیرانی سے بولی۔ اصل میں آنٹی، ہم 5,000 روپے کا نوٹ جلا کے چائے بنائیں تو یہ بے وقوفی کی بات ہی ہوگی۔ 5,000 کے نوٹ سے بہت کچھ خریدا جا سکتا ہے۔ اسی طرح روزے کا بنیادی مقصد ہی باقی 10-11 ماہ کی روٹین کو یکسر بدل لینا ہے۔
جو چولہا چوکھا اللہ نے دن میں بند کروایا ہے افطاری کے نام پر 6 گھنٹے پہلے ہی جلا لیا، جسے کھانا پینے کی جھنجٹ سے بچا کے روح کی تزکیہ اور قیام اللیل کے لیے اللہ نے روزہ فرض کیا ہے، اس میں افطار پارٹیوں کے نام پر 15 ڈشز بنا لینا، اپنی تمام تر توانائی کو بہترین افطار پارٹی بنا کے کھانے والوں سے داد لینے کے لیے خرچ کرنا، بنی اسرائیل کے ہفتے کے دن والی ہیرا پھیری نہیں۔ پھر حدیث میں ہم ہمیشہ یہ پڑھتے ہیں، رمضان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیز آندھی سے زیادہ سخاوت کرتے تھے۔ ہماری ساری سخاوت افطار پارٹیوں پر صرف ہوتی ہے، کیا یہ درست نہیں؟ رملہ بہت رک رک کے بول رہی تھی، مبادا نئے نئے رشتے کو کوئی نقصان نہ پہنچے، لیکن بہانہ ہوتا ہے مل بیٹھنے کا، انہوں نے کمزور سی آواز میں دلیل دی۔ رملہ مسکرائی، یہ صرف اللہ سے ملاقات کا مہینہ ہے، ایک ایک لمحے سے جوہر کشید کرنے کا مہینہ، ناک منہ پیٹ آنکھ کے روزے کا مہینہ، دن کو بھوکا رہ کے رات کو قیام اللیل کے ذریعے رب کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ آنٹی آپ برا نہ مانیں تو ایک بات بتاؤں، میری دوست کے والدین نے افطار پارٹی کی، بڑے فخر سے انہوں نے بتایا کہ ہم نے پکوڑے، سموسے، چھولے، دہی بھلے، فروٹ چاٹ، بریانی، قورمہ، 2 طرح کے شربت بنائے، ہزاروں کا خرچہ کیا، جنہوں نے ڈٹ کے کھایا ان کا اس دن روزہ ہی نہ تھا، اور جو روزے دار تھے وہ بس پانی پی پی کے پیاس بجھاتے رہے، بچی ہوئی چیزیں 4 دن تک کھاتے رہے، کیا یہ ثواب کا کام ہے؟ اس کے بجائے ہم یہ نہیں کر سکتے تھے کہ افطار پارٹیوں کی بجائے اتنا راشن یا اتنے پیسے غریب نادر لوگوں میں بھجوا دیں، جن کے دال روٹی کا سلسلہ بمشکل چل پاتا ہے، ان کو یہ چیزیں فراہم کریں، ثواب تو ان کی خوشی سے مشروط ہے جو ان سے سارا سال محروم رہتے ہیں، ان لوگوں کو ہی افطار پارٹیوں میں مدعو کرنا جو اپنے قریبی عزیز یا دوست ہوں، اچھا لگتا ہے، واقعی دل چاہتا ہے، لیکن آنٹی دن کی عبادت بھی افطار پارٹی کی تیاری میں ضائع ہو جاتی ہے، رات کو تراویح تو کیا نماز کی بھی ہمت نہیں رہتی۔ رملہ اب چپ ہو گئی، کہتی تو کسی حد تک ٹھیک ہو، مگر پچھلے سال بہت سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے ہماری افطاری کی، اس مرتبہ ہمارا ارادہ تھا کہ ان کی کروائیں گے، ساتھ میں آپ لوگ بھی شامل ہو جاتے، مسز جنید نے وضاحت کی۔ دیکھا آپ نے آنٹی، آپ کے سوال میں ہی جواب موجود ہے، ہم لوگ افطاری اس لیے کرواتے ہیں کہ انہوں نے ہماری کی تھی، اس کا مطلب ہے افطاری لوگوں کے لیے کی جاتی ہے، ادلا بدلا ہے، یہ ثواب تو نہیں، ثواب تو تب ہوگا جب آپ ان کی افطاری کا سامان کریں جو آپ کو کروا نہیں سکتے، وہ اپنی روزہ کشائی کی بھی توفیق نہیں پاتے۔ رملہ مسکرائی، اور پھر یہ بھی ان کی افطاری میں پکوڑے سموسے تھے، ہمارے ہاں دہی بھلے اور آلو چھولے ہوں، اس کے ہاں قورمہ تھا، ہمارے ہاں چکن کڑھائی، یا اللہ یہ رمضان کو ہم نے نیکیوں میں آگے نکل جانے کے بجائے افطار پارٹیوں میں آگے نکل جانے کا ذریعہ کیوں بنا لیا؟ کیا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صحابہ کرام سے ایسی افطاریوں کا پتہ ملتا ہے؟ ہاں، دن رات قرآن پڑھنے، قرآن سننے اور سنانے کی روایت باکثرت موجود ہیں۔ جبرائیل امین رمضان میں ہر سال قرآن سناتے بھی تھے اور سنتے بھی تھے، آپ اور ہم یوں ہی کریں گے، ایک دوسرے کو قرآن سنائیں، قرآن سنیں، اسی کی باتیں کریں، یہاں تک کہ دل، اپنا قیمتی دل جو دنیا کی چیزوں پر سارا سال مہک مہک جاتا ہے، اسے ماہ قرآن کو دیں، دل قرآن کو دے دیں، مسز جنید سرگوشی کے سے عالم میں بولیں۔ جی ہاں آنٹی، یہ قرآن روح الامین نے اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر نازل کیا تھا، دل تو ہم رمضان میں افطار پارٹیوں، چاند رات کی خریداری کو دے دیتے ہیں، رمضان کی برکات پھر کہاں سے ملیں گی؟ واہ، انہوں نے بات کا لطف لیا، یہ تو بہت نئی بات بتائی، چلو اب فوری تیار ہو جاؤ، آج ہی عید کی خریداری کر کے فارغ ہو جائیں، تاکہ رمضان کے چاند سے پہلے پہلے دل کو دنیا داری سے فارغ کر لیں۔ مسز جنید خوشی سے بولی، رملہ کی روح سے دعائیں نکل رہی تھیں، شکر ہے اللہ نے اس بات کہنے کی اور مسز جنید کو بات کی تہہ تک پہنچنے کی توفیق دی، اگر وہ اپنی بات پر اڑ جاتی تو وہ کیا کر سکتی تھی؟ کچھ بھی نہیں، سوائے افسوس کے کہ دوسری طرف سیل فون بند کرتے ہوئے مسز جنید اسلم نے دل میں سوچا، ایک بات تو رملہ نے کی ہی نہیں جو ان کا بھی تجربہ ہے،
ہر سال جب بھی وہ افطاری کا اہتمام کرتی تھیں تو سارا دن قرآن کھولنے کی اور افطاری کے بعد نماز کی توفیق بس جلدی جلدی فرض ادا کرنے تک رہ جاتی تھی۔ عشاء کی نماز یا تراویح کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اور ایک مرتبہ تو اگلی سحری کے وقت آنکھ ہی نہیں کھل سکی تھی۔ کسی نے بغیر سحری کے روزہ رکھا اور کسی نے روزہ ہی نہ رکھا۔ کیا فائدہ ایسی افطاری کا جو ایک نیکی کا اہتمام کرتے کرتے 70-100 گناہوں کا باعث بن جائے۔ چلو ایک جھنجٹ ہی ہوتا تھا، سب اس مرتبہ آرام سے دھیان سے عبادت تک ہی رہیں گے۔ ویسے ایک تجویز بھی رملہ کو دی جا سکتی ہے کہ جس کی افطاری مطلوب ہو وہ آرام سے اس کے گھر بھجوائی جا سکتی ہے۔ سادہ، مختصر اور آسان حل۔ اپنے آپ کو تھپکی دیتے ہوئے وہ مسکرا دی تھیں۔